اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ کچھ وہ ہیں جو عام معالجین بتاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں، اور خاص طور پر جوڑوں کو خوب مل مل کر دھوئیں۔ اور مزے کی بات، جو بات یہ آج کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا 10 من الفطرہ، فطرت کی 10 باتیں ہیں، 10 باتیں فطرت ہیں، اور ہر نبی کی وہ سنت رہی ہیں۔ ان 10 میں ایک ہے غسل البراجم، جوڑ مل مل کر دھونا۔ سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، اور خاص طور پر یہ جو جوڑ ہیں جہاں میل کوچیل جمع ہونے کا امکان ہے، اس کو بار بار دھوئیں، رگڑ رگڑ کر دھوئیں، انگوٹھے کو ایسے مل مل کے دھوئیں، اور ماسک کا استعمال کریں۔ یہ ظاہری تدابیر ہیں، یہ بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور دوسری ہیں حقیقی تدابیر، حقیقی بچاؤ کا سامان، روحانی بچاؤ کا سامان۔ وہ کیا ہے؟ وہ بچاؤ کے لیے مختلف وظائف، اعمال مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی میرے حضرت یوں فرماتے تھے، کچھ کہتے ہیں میرے پیر صاحب یوں فرماتے تھے، کچھ کہتے ہیں حضرت مکی صاحب یوں فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھو، کوئی کہتا ہے یہ سورت پڑھو، کوئی کہتا ہے یہ بتاؤ۔ یہ سارے یہ مجربات اتنے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لیں تو ایک کتب خانہ بن سکتا ہے، اور اتنا پڑھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس کو لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا۔ وہ انتہائی آسان ہے اور ہر ایک کے بس میں ہے۔ یہاں پہلی صف سے آخری صف تک جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مکی صاحب نے جو وظیفہ بیان فرمایا، میں اس کا انکار نہیں، اس کی افادیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ منبر پر بیٹھ کر پورے وثوق کے ساتھ دعوے سے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ اس موقع پر بتایا اس کی افادیت سب سے بڑھ کر ہے، چونکہ وہ وحی کی بنیاد پر ہے، اور حضرت مکی صاحب کا وظیفہ تجربے کی بنیاد پر ہے۔ تجربہ اور وحی میں فائق وحی ہے، وحی ہے، اور بزرگوں کے مجربات کوئی عمل کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے گا مولوی صاحب یہ تو وظیفہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، بڑا مشکل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، اور تیر بہدف بھی ہے۔ وہ کر لو، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا اکثروں کو یاد ہوگی، ورنہ عام چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے۔ جن کو یاد نہیں ہے وہ ابھی جمعے کے بعد دوسرے ساتھی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو دعا آتی ہے، وہ کہیں جی مجھے آتی ہے، اس سے سیکھ کر جائیں۔ صبح آپ نے فرمایا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شام تک کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی وبا، کوئی بلا اس پر مسلط نہیں ہوگی۔ اللہ اس دعا کی برکت سے شام تک اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی شام کو 3 مرتبہ، سر شام مغرب کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اگلی صبح تک
وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، ہر بلا سے محفوظ رہے گا، ہر وبا سے محفوظ رہے گا۔ صبح پڑھو شام تک حفاظت، شام پڑھو صبح تک حفاظت۔ اچھا، اگلی مزے کی بات، یہ حدیث بیان کرنے والے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سننے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور آگے وہ جن کو سنا رہے ہیں ان کا نام ہے ابان۔ تو ابان یہ تابعی ہیں، وہ جب آگے تبع تابعی کو حدیث بیان کرنے لگے تو جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے اس وقت ان پر فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ تو وہ شاگرد تبع تابعی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اس عمل سے آدمی ہر بلا سے محفوظ، اور خود ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ فالج کے وہ ان کو ایسے دیکھنے لگے تو حضرت ابان بن عثمان رحمہ اللہ سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا واللہ ما کذبت علی عثمان، اللہ کی قسم حدیث میں بالکل صحیح سنا رہا ہوں، میں عثمان بن عفان کے متعلق جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ ولا کذب عثمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ عثمان نے صحیح حدیث سنائی اور میں نے بھی تمہیں صحیح حدیث سنائی، حضور نے جو فرمایا ہے وہ 100% صحیح ہے، مگر بات یہ ہے جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ اب یوں لگتا ہے بلائیں انتظار میں کھڑی تھیں اور روز آتی ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں، پھر بلائیں آتی ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں واپس چلی جاتی ہیں، روزانہ آتی ہیں واپس جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ ایک دن یہ دعا پڑھنے سے چوکے ان کو آنے کا موقع ملا اور فالج کا حملہ ہو گیا۔ تو ایک تو یہ عمل صبح و شام 3 مرتبہ، اور دوسرا عمل ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آخری 3 قل پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی، یہ 4 چیزیں ہوں ہر نماز کے بعد بھی اور رات کو سوتے وقت بھی۔ رات کو سوتے وقت ہر نماز کے بعد تسبیحات تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والی ہر کوئی پڑھتا ہی ہے، اب اہتمام سے پڑھیں، وہ بھی پڑھیں 33 مرتبہ تسبیحات، اور ساتھ میں یہ 3 سورتیں ایک مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں پہ یوں پھونک ماریں اور سر سے لے کر پاؤں تک آگے پیچھے اپنے آپ کو ہاتھ لگا دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ رات کو جب بستر پر آئیں بستر کو جھاڑیں، بستر کو جھاڑیں، جھاڑنے کے بعد 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، اور ساتھ میں ایک مرتبہ یہ 3 قل پڑھیں، اور سونے کی دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا، اور بڑی دعا یاد ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ یہ دعا صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ لمبی دعا ہے، اگر یاد نہ ہو تو بس اتنا ہی پڑھ لیں کہ 34 مرتبہ تسبیحات اور آخری قل 3 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ کسی وائرس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر بالفرض کسی کے ساتھ ہوا بھی تو وہ گھبرائے نہیں، اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ دنیا سے جب جائے گا اس کی گردن میں ایک بھی معصیت باقی نہیں ہوگی، ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، وہ شہداء کے بھی اعلیٰ مرتبے پر جا کر فائز ہوگا۔
انشاءاللہ. اور یہ بڑے ہی آسان اعمال ہیں. پہلی صف سے آخری صف تک ہر آدمی سہولت کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. اور یہ مستند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں. اس کا تجربہ کرنا وہ بھی جرم ہے. مجرب ہیں، تجربہ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو، کر کے دیکھو، ہو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اتنی پکی اور یقینی بات ہے. اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ چیز عطا فرمائی ہے. ان چند وظائف پر عمل کریں اور